چنانچہ قوم لوط کی یہ بیماری اللہ رب العزت نے ذکر کر کے بتا دیا، تم چاہے اسٹرینتھ کی پیک پر ہو جاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر بے حیائی ہوگی تو تم اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے، تم کسی قوم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اسی چیز کو ہمارے معاشرے میں ترویج دیا جا رہا ہے، اسکول سسٹم لا کر، ایسی اسکولنگ سسٹمز لا کر کہ جس کے اندر ہماری بنیاد میں اسلامیات اور اس طرح کی چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیے تھے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت سورہ توبہ، سورہ انفال اور اس طریقے سے سورہ ممتحنہ، یہ بڑی بڑی صورتیں داخل نصاب تھیں، اور اسی وقت اساتذہ نے احتجاج کی یہ بڑی لمبی صورتیں ان کو نکالا جائے۔ اصل میں ایسے تھا قادیانی لابی اور اسی طریقے سے یہودی لابی، انہوں نے کھلا چیلنج کیا ہے، ان کے کھلے چیلنجز آج بھی موجود ہیں۔ ان کا کھلا چیلنج ہے کہ ہم تمہارے ٹیچر لابی کے اندر ایسے لوگ داخل کر دیں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے یہودی ہوں گے، بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے قادیانی ہوں گے، وہ اس طریقے سے تمہارے پر حملہ کریں گے کہ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جن پہ ٹیچرز ناچتی ہیں، جن میں ٹیچرز ڈانس کرتی ہیں، اور کئی لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں جو چین اسموکرز ہیں، جو کہ مستقل سگریٹ پیتی ہیں اور نشہ بھی کرتی ہیں اور شراب بھی پیتی ہیں، اور ایسی ایسی میٹنگز موجود ہیں، ایسی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں اسکولنگ لیول کے اوپر، کالجز لیول کی بات نہیں کر، اسکولنگ لیول کے اوپر، کہ جب ٹیچر شراب پیتی ہیں، لیڈی ٹیچرز شراب پیتی ہیں، لیڈی ٹیچرز گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہمارے بچوں کو وہ کیا پڑھائیں گے؟ ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کس طریقے سے سکھائیں گے؟ کراچی کا ایک بہت بڑا اسکول ہے، اسکولنگ سسٹم میں باقاعدہ ایک چین ہے، اس کے اندر میرے جاننے والی ایک خاتون کا انٹرویو ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا، تو بچے کے لیے جو پیرنٹس انٹرویو ہوتا ہے، میں نے کہا جی آپ کا بچہ اگر آگے چل کے میوزیشین بننے کی کوشش کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میں ان کو روکوں گی، لیکن ہم آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اتنے اسٹرکٹ والدین ہیں، ہم تو ایسے بچوں کو نہیں کرائیں گے۔ اور میں نے کراچی کے اسکولوں کی چین کو چھان مارا ہے، کہیں کوئی ایسا اسکول مل جائے کہ جہاں بچوں کو کارٹون نہ دکھائے جاتے ہوں، جہاں بچوں کو میوزک نہ سکھایا جاتا ہو، تو اب یقین کیجیے گا جو بھی اپر لیول کے اسکولز ہیں، سوائے جو دو چار مفتی تقی عثمانی صاحب کا اسکول ہے، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت والوں کا اسکول ہے، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی والوں کا عثمان پبلک ہے، ایسے چند ایک ایسے اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ 20 اسکول ایسے ہیں جس کے اندر باقاعدہ میوزک کی تعلیم ہوتی ہے، میوزیکل ٹیچرز ہوتے ہیں، میوزک ٹیچر خاص طور پہ رکھے، جیسے ہمارے یہاں پی ٹی ٹیچر رکھا جاتا تھا، ورزش کرانے کے لیے ٹیچر رکھا جاتا تھا، ایسے میوزک سکھانے کے لیے ٹیچر رکھا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہمارے تعلیم کا حصہ بن چکی ہے۔ بیکن اسکول کے سسٹم کے اندر آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جس میں سیکس ایجوکیشن 6 7ویں کی بچیوں کے لیے لازم ہے، جیسے ہوم اکنامکس لازم ہوتی تھی۔ تو کیا ہے؟ بے حیا ہمارے معاشرے کو بنایا جا رہا ہے، شراب کے ذریعے سے، سگریٹ کے ذریعے سے، اور پھر اسی طریقے سے ان چیزوں کے ذریعے سے پھر عورت مارچ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر باقاعدگی کے ساتھ، اس کو میڈیا پروموٹ کر رہی ہے، اور جو اس کے خلاف اٹھتا ہے اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ میں جتنے بوائے فرینڈ پالوں میری مرضی ہے، میرا ابا مجھے نہیں روک سکتا، میرا بھائی مجھے نہیں روک سکتا، میرا شوہر مجھے نہیں روک سکتا، اور یہ تو گزبیری ہیں ہمارے درمیان، یعنی کباب کی ہڈی ہیں، ان کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کون پروموٹ کر رہا ہے؟ کون پروموٹ کر رہا ہے؟ میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جس قوم میں بے حیائی ہوگی وہ قوم معاشرتی طور پر تباہ ہو جائے گی۔ چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے کہا جی جناب جو کچھ کرنا ہے کرو، فیملی پلاننگ، بچہ نہیں ہونا چاہیے، بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پچھلے سال ان کا لا پاس ہوا ہے کہ خدا کے واسطے بچے پیدا کرو۔ ہماری 62% آبادی صرف بوڑھوں کی ہو گئی ہے، بقیہ ہمارے 38% لوگ جوان رہے، بقیہ 62% بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بے حیائی نے وہاں ایسی لات ماری ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں بچے پیدا کرنے کے اندر۔ اور یہ دوسرے جو بڑے جو G7 کے ممالک ہیں، ان G7 کے ممالک کے اندر بھی کہ بوڑھوں کی آبادی زیادہ ہونا شروع کی، بچوں کی آبادی کم ہو، وہ پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیش والوں کو لے کے آ رہے ہیں، جن کے زیادہ بچے ہوں گے ہم ان کو اسکالرشپ بھی دیں گے، ان کو پیسے بھی دیں گے، اور ہمارے ملک کے اندر فیملی پلاننگ کا سامان بڑھایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہاں پر بچوں کی تعداد کم ہو۔ البتہ بے حیائی جتنی بڑھانی ہے بڑھائیں، نائٹ کلبز کھل رہے ہیں اور دوسری چیزیں بن رہی ہیں، اور مسجد تعمیر کرنے کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز ہیں، ہماری مسجد کی کمیٹی والوں سے پوچھ لیں، مسجد تعمیر میں اتنی ریسٹرکشنز ہیں، اتنی پابندی ہیں، نائٹ کلب کوئی مسئلہ ہی نہیں،
اس طریقے سے جو بھی کلب کھولنا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری اوپر بیٹھی ہوئی اکثر لوبی شراب پیتی ہے، وہ کیسے شراب کے اوپر پابندی لگائیں گے؟ ان کو شراب کی پابندی اپنے سر پہ بوجھ محسوس ہوگی. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب 98 کے اندر جب مشرف کی حکومت آئی، اس وقت سپریم کورٹ کے اندر شریعہ بینچ کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، اور اس وقت سے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے سود کی حرمت کے اوپر. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، 1100 صفحات پر مشتمل. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اتنا طویل فیصلہ، اور ایسا فیصلہ جس کے ایک لفظ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اوپر یونائٹڈ بینک نے صرف ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمیں حق کے اعتراض ہے، حق کے اعتراض لگا دیا، اور صرف حق کے اعتراض کے اوپر آج تک پاکستانی عدالتوں میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں حق کے اعتراض کے اوپر مقدمے کو خارج کر دیا، سود کے مقدمے کو خارج کر دیا گیا. تو کیا ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر بے حیائی بھری جا رہی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کوئی اپنے طریقے سے نہیں چل رہے، ہمیں غیروں کے اشارے پہ چلایا جا رہا ہے. تو حتی الامکان اس بے حیائی کے مزاج کو نکالیں. یہ اسمارٹ فون کی کثرت ہو جانا اور سوشل میڈیا کی کثرت ہو جانا اور انسٹاگرام کے اوپر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر تو شکر ہے پابندی لاگو ہوئی، ورنہ بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ڈالی جا رہی ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول ہے. بغیر میوزک سنے ہماری کلاسیں نہیں شروع ہوتی، بغیر میوزک سنے ہماری اسمبلی پاس نہیں ہوتی. آپ حضرات جانتے ہیں بچپن میں جب ہم لوگوں نے پڑھا تو اسکولوں میں اسمبلی ہوتی تھی، باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی، قرآن مجید پڑھا جاتا تھا. اور اب باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر آپ کو فلاں چیز اور فلاں چیز آپ کو اس کے ساتھ ڈرم کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں. البتہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، علماء بھی محنت کر رہے ہیں. ہمیں اپنے طور پہ محنت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو جتنا فون سے دور رکھ سکتے ہیں، جتنا ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں. تو یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں. بے حیائی ہے جس نے آپ کے معاشرے سے، ہمارے معاشرے سے سکون کو ختم کیا، دین کو ختم کیا. ایسے واقعات میرے سامنے ہیں، ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے. میں مسجد میں نہیں سنا سکتا. وہ ایسے واقعات ہیں کہ 7-8 سال کے بچے وہ چھپ کے موبائل پہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ماں باپ کی. میں کیسے بتاؤں کہ بے حیائی کتنی عروج پر ہے ہمارے ملک کے اندر، عروج پر لے کے جائی جا رہی ہے. 12 سال کے بچے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے پاکستان کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے ایسی ویب سائٹ بین تھیں، اور اب ان ویب سائٹس کو کھول دیا گیا ہے کہ جو چاہے دیکھیں. کہ پہلے تو آپ کو کچھ وی پی این کر کے کرنا پڑتا تھا، لیکن اب کوئی ریسٹرکشن کسی بھی طرح کے طریقے سے نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ گند بھی دکھائیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ گند بھی دیکھیں؟ اور ایسی گندی خواہشات اٹھتی ہیں، اور شادی شدہ حضرات، شادی شدہ خواتین جو اس طرح ایسی کمپلینٹس کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر وجود نہیں تھا سیڈسٹ کا، لیکن پاکستان میں اس گندگی کی وجہ سے سیڈسٹ کا وجود پیدا ہو چکا ہے، اور اتنا کثرت سے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اس کو روک نہیں پا رہے کہ سیڈسٹ کی تعداد اتنی کثرت سے بڑھ رہی ہے. اور سیڈسٹ انسان کب بنتا ہے کہ جب وہ گندگی کرنے کا ایڈکٹ ہو جائے، پھر وہ سیڈسٹ بنتا ہے کہ اس کے مزاج، اس کو چین نہیں آتا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ وہ زنا کرے، شراب پیے، زنا دیکھے، شراب دیکھے، اس کو اس بات پہ چین نہیں آتا. وہ چاہتا ہے کہ میں زنا بھی کروں، سامنے والے کی چیخیں بھی سنوں، سامنے والے کا جسم کاٹتے ہیں. اور کئی ایسے پاکستان میں کیسز ہوئے جن کو میڈیا پہ لانے کی اجازت نہیں ملی کہ 12 سال کی بچی کے جسم کی ایک انگلی کاٹی گئی، اس کی چیخیں سننے سے تسکین ملتی ہے. یہ سیڈسٹ اس قسم کے بیمار لوگ ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کراچی کے اندر کئی خواتین نے اپنے شوہروں کے جسم کو کاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے کیے. یہ کیا ہے؟ بے حیائی بڑھنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں. چنانچہ اللہ نے یہی چیز قرآن میں لکھی.